اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آج سورۃ حجرات کی ابتدائی آیات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی ریاست میں مقام و مرتبے پر گفتگو ہوگی۔ یہ سورت اسلامی ریاست سے بحث کرتی ہے اور اسلامی ریاست کا قانون و دستور کیا ہے، اسلامی ریاست کا مرکز کیا ہے، اور اسلامی ریاست میں کیا کیا پرابلمز پیش آ سکتی ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اس صورت کے اندر آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اسلامی ریاست ایک انوکھی ریاست ہے۔ اس میں نظریہ اس کی بنیاد ہے، نیشنلٹی اس کی بنیاد نہیں ہے، ٹیریٹری اس کی بنیاد نہیں ہے، زبان اس کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ ایک نظریہ اس کی بنیاد ہے کہ ایک آئیڈیل اسلامی ریاست وہ ایک نظریے کی بنیاد پر کھڑی ہے کہ جو بھی اس نظریے کا ماننے والا ہے وہ اس ریاست کا شہری ہے۔ جبکہ ایک قومی ریاست میں ایک قوم کے لوگ جو ہیں وہ اس کے شہری ہیں۔ علاقائی بنیاد پر بننے والی ریاست جو ہے ایک علاقے کے اندر رہنے والے وہ اس کے شہری ہیں۔ چین چینیوں کا ہے، جرمنی جرمنوں کا ہے، فرانس فرانسیسیوں کا ہے، اور یہی دعویٰ ہندوستان میں رہنے والے ہندو کرتے ہیں کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، اسی لیے انہیں پاکستان کو قبول نہیں کیا۔ پاکستان کیا ہے؟ یہ ایک اصولی اسلامی ریاست ہے۔ اصولاً تو ہے، بالفعل ہے یا نہیں ہے وہ ایک اور مسئلہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تھی وہ ایک اسلامی ریاست تھی
اس وقت عرب میں قبائلی نظام رائج تھا. مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو اس میں پہلے ہی سے دو اس کی مقامی قبیلے آباد تھے وہاں پر، اوس اور خزرج، اور اس کے علاوہ یہودیوں کے بہت سے قبیلے آباد تھے، جن میں سے 3 تو عین شہر کے اندر تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک ریاست قائم کی جو شہری ریاست تھی، کہ اس میں ہر قبیلے کو اندرونی خود مختاری دی گئی کہ ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا، کوئی دوسرا قبیلہ اس کے معاملات میں دخل نہیں دے سکے گا، لیکن قبائل کے آپس کے معاملات وہ لڑ کر نہیں بلکہ گفت و شنید سے حل کیے جائیں گے، اور اگر گفت و شنید نتیجہ خیز نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا. وہ اسلامی ریاست نہیں تھی، وہ مدینے کی ریاست تھی، لیکن اسلامی ریاست مدینہ منورہ کب بنا؟ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا. اسی لیے ہم سیرت النبی میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی مکہ مکرمہ کو اپنا ٹارگٹ بنایا. یعنی پہلے 6 ماہ میں مدینے کی کنسولیڈیشن، اس کے استحکام کو حاصل کرنے کے بعد، وہ استحکام کیسے حاصل کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی بنائی. نمبر 2، مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم کی، مہاجرین اور انصار کے درمیان. ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. تیسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے ملاقاتیں کی. جیسے ہوتا ہے نا، آپ کے محلے میں کوئی خوش اخلاق نیا پڑوسی آئے گا تو وہ آپ کے گھر آئے گا باقاعدہ بیل بجا کر، جی السلام علیکم، میرا نام فلاں ہے، میں آپ کے برابر والے مکان میں آیا ہوں کرائے پر، جی میں آپ کے سامنے والے مکان میں رہتا ہوں، آپ کے ساتھ والی گلی میں رہتا ہوں، میرا نام یہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیں کی، تعارف حاصل کیا، اور ان کے حالات جانے، اور یہ جان کر کہ ایک چھوٹے شہر میں رہنے والے مختلف قبائل بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا کہ تم آپس میں لڑتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. تو آپ نے انہیں مشورہ دیا کہ بجائے لڑنے کے تم ٹیبل پر بیٹھ کر باہمی گفت و شنید سے اپنے مسائل کو حل کیا کرو. تو انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی نہ مانے تو؟ انہوں نے کہا تمہارے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بات سب مان لیں، اس سے فیصلہ کروا لو. تو ان سے غلطی ہوئی بہرحال بہت بڑی، یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے جو وہاں آباد تھے، کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دے دیا. آپ اس کانسٹیٹیوشنل جو اسٹیٹ تھی اس کے آپ صدر بن گئے، لیکن اسلامی ریاست نہیں تھی. یہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اب اس فردر تفسیر میں نہیں جا رہا. لیکن جب اسلامی ریاست قائم ہوئی، پہلے مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور پھر وہ جو آہستہ آہستہ آگے بڑھے، اور کچھ قبائل سے لڑ کر ان کو فتح کیا گیا، اور کچھ قبائل نے خود اطاعت تسلیم کر لی، اور فوج در فوج، جیسے سورہ نصر میں فرمایا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور تم دیکھو لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو پھر اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرنا اور اس سے بخشش مانگنا، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت تواب ہے. تو یہ جب مرحلہ آیا تو یہاں اسلامی ریاست قائم ہوئی. اس ریاست میں نہ تو کسی جغرافیے کو دخل تھا، نہ کسی زبان کو دخل تھا، نہ کسی نسل کو دخل تھا. ہر وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر
ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر تسلیم کر لے، یعنی دائرہ اسلام میں شامل ہو جائے، وہ خود بخود اس اسلامی ریاست کا سربراہ تھا۔ ہمارے قریب دوسری مرتبہ ایک اسلامی ریاست بنی، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ امارات اسلامیہ افغانستان۔ لیکن جو ایک آئیڈیل اسلامی ریاست جب بھی بنے گی، اللہ کرے گا انشاءاللہ بنے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، اس میں کوئی نسل، کوئی رنگ، کوئی زبان یا کوئی علاقہ وہ اس پر پھیلی ہوئی نہیں ہوگی، بلکہ کوئی بھی شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے گا اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر سمجھے گا، وہ دائرہ اسلام میں شامل ہو جائے گا اور وہ اسلامی ریاست کا براہ راست شہری بن جائے گا۔ اب یہ اس ریاست کی بات ہو رہی ہے۔ آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہاں ایک اسلامی ریاست کا دستور ایک آیت کے اندر بیان کر دیا، بلکہ آدھی آیت میں۔ وہ دستور کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی کھینچی ہوئی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو مانو اور جس بات کا حکم نہ دیا ہو وہ نہ کرو، نہیں، صرف کیا کہا گیا ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، باقی اس دائرے کے اندر سب مباحات کا دائرہ ہے، سب کچھ حلال ہے، سب کچھ جائز ہے۔ ہاں، جہاں اللہ اور اس کے رسول منع کر دے وہاں بات آ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس آیت کی جو روح ہے وہ پوری ہو گئی۔ اچھا، یہ بات پاکستان بننے کے بعد جو ہمارا دستور بنا، اس دستور میں کچھ ہمارے بزرگوں کی محنت سے یہ بات پاس ہو گئی کانسٹیٹیوشن میں کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اور اس میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکے گی۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے محنت کرنے والے مولانا مودودی تھے، اسمبلی کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی تھے رحمہم اللہ، انہوں نے یہ دستور کی یہ شق تو پاس کروا لی، لیکن چونکہ وہ آئین و دستور کے ماہرین تو نہیں تھے، لیکن جو آئین و دستور کے ماہرین تھے جنہوں نے وہ لکھنا تھا اور اس کی ساری جو ٹرکس ہوتے ہیں وکلاء کے، ان کو جانتے تھے، انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس کلوز کو، اس شق کو دستور کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو دستور کا پریمبل، اس کا ڈائریکٹو پرنسپل بنا دیا۔ یہ دیباچہ ہے، آئین کا حصہ نہیں ہے، کہ یہ ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف یہاں پر کوئی قانون سازی نہ ہو، لیکن اس پر عمل کرنا کہ اس کے زد میں جو آئے گا وہ ختم ہو جائے گا، یہ نہیں تھا۔ یہ پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے آ کر 8ویں ترمیم کے ذریعے قرارداد مقاصد کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیا، لیکن وہ بھی کوئی قانون دان تو نہیں تھے، ان کے مشیر تو وہی وکلاء تھے، پھر وہاں پر ڈنڈی مار دی گئی۔ یعنی 8ویں ترمیم کے تحت کچھ کام ہوئے۔ ایک تو یہ کام ہوا کہ یہ قرارداد مقاصد تو تھی، یہ آئین کا حصہ بن گئی۔ اچھا، اب اس کو پروسیجر اختیار کیا گیا کہ اس میں یہ اسلامائزیشن کیسے ہوگی۔ یہ اسلامائزیشن کا لفظ جو ہے وہ یاد آیا ہوگا آپ کو کہ یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اسلامائزیشن آف پاکستان۔ یہ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کچھ ادارے بنائے گئے۔ ایک تو جو اسلامی مشاورتی کونسل تھی اس کا درجہ بڑھا کر اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کی درجہ دے دیا گیا۔ پہلے وہ بلکہ ادارہ تھا، اب اس کو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنا دیا گیا۔
اور اس کا آئینی کردار جو ہے وہ متعین کر دیا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے تمام قوانین کا جائزہ لیتی رہے گی اور اس کے بارے میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ اسمبلی کو پیش کرتی رہے گی۔ اچھا، وہ اسمبلی میں کیسے پیش ہوتی ہیں؟ کہ جس دن ایجنڈا میں ہوتا ہے کہ آج اسلامی آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ اسمبلی میں پیش ہوگی، لکھا ہوتا ہے ایجنڈے میں، وہ صبح سویرے ہی ڈیسکوں کے اوپر وہ بنڈل کے بنڈل جو ہیں وہ آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹس کے لا کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور پھر اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ جی نیکسٹ رپورٹ آف دی آئیڈیالوجی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، اور اسپیکر کے نیچے جو 3 کرسیاں لگی ہوتی ہیں نا، جن میں درمیان والا قومی اسمبلی کا سیکرٹری ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پریزنٹڈ، پیش ہو گئی، نیکسٹ، اب اگلا آئٹم شروع ہو جاتا ہے، یہ آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ پیش ہو گئی۔ پھر ایک اور ادارہ بنایا گیا، شرعی عدالت، یعنی آئیڈیالوجی کونسل خود جائزہ لیتی رہتی ہے، لیکن جو شرعی عدالت ہے اس کے پاس کوئی بھی شخص وہ کسی مفتی کے فتوے کے ساتھ جا سکتا ہے، اپیل لے کے، پیٹیشن لے کے جا سکتا ہے کہ فلاں قانون جو ہے یہ اسلام کے منافی ہے، اور پھر شریعت کورٹ جو ہے وہ اس کا جائزہ لے کر حکومت کو بھی طلب کرے گی اور علماء کو بھی طلب کرے گی، اور پھر اس پر فیصلہ دے دے گی کہ وہ خلاف اسلام ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر شرعی عدالت فیصلہ دے دے کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف ہے تو وہ حکومت کو نوٹس دے گی کہ اتنی دیر کے اندر، 6 ماہ میں، 1 سال میں، 2 سال میں اس قانون کو بدل دیا جائے اور نیا قانون بنایا جائے۔ اس کو روکتی نہیں اس کے کام کو۔ لیکن وہی ہوشیار لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ اس کے اندر پابندیاں لگا دی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس شک کا اطلاق پروسیجرل لا پر نہیں ہوگا۔ یہ جو پاکستان کا پروسیجرل لا ہے کہ کس طرح پولیس کا کیا قانون ہوگا، کس طرح پولیس جو پکڑے گی اور کیسے پیش کرے گی، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، اور لیجسلیشن کا پروسیجر، یہ اتنا مجھے پتا ہے کیونکہ میں قانون دان نہیں ہوں۔ آپ کسی وکیل سے پوچھیں گے تو وہ ذرا تفصیل کے ساتھ بتا دے گا کہ یہ پروسیجرل لاز کیا ہوتے ہیں، ان کو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ دوسرا، آئلی قوانین کو نہیں چھیڑا جا سکتا، یہ بھی بڑے آرام سے اس میں ایک شک جو ہے وہ شامل کر دی گئی۔ تیسرا یہ کہ مالی معاملات 10 سال تک وہ شرعی عدالت کے دسترس سے باہر ہوں گے۔ اچھا، اب آئلی قوانین کو اسلامی نقطہ نگاہ سے تو نہیں چھیڑا جا سکتا، لیکن وقتاً فوقتاً حکومتیں ان آئلی قوانین پر مزید رتیں چڑھاتی رہیں اور اس میں قطر ببند کرتی رہیں، منفی طور پر، اسلامائزیشن کے لیے نہیں، اسلام کی طرف جانے کے نہیں، اسلام کے دور کرنے کے لیے، جس کا ریسنٹلی آپ کے سامنے جو مظاہرہ ہوا ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ آیا اور اس میں اور زیادہ دور کر دیا گیا۔ یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کو یا وفاقی شرعی عدالت کو حق نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی اپیل سن سکے کہ جس میں بتایا گیا ہو کہ فلاں بات جو ہے اسلام کے خلاف ہے، لیکن خواہ کوئی پرائیویٹ بل آ جائے اور وہ خواہ کوئی حکومت کی طرف سے ریفرنس آ جائے تو اسمبلی جو ہے اس پر کوئی نہ کوئی منفی قانون پاس کر سکتی ہے۔ جب 10 سال پورے ہوئے تو فوراً شرعی عدالت میں بینک انٹرسٹ کے خلاف آ گیا، پیٹیشن آ گئی، اپیل آ گئی، اور شرعی عدالت نے اس کو قرار دے دیا کہ بینک کا جو سود ہے، انٹرسٹ جو ہے وہ بھی سود ہے، ربا کی تعریف میں آتا ہے، لہذا اس کو ختم کیا جائے۔ تو فوراً اس کے خلاف اپیل گئی وفاقی شرعی عدالت میں۔ وفاقی شرعی عدالت میں پھر دوبارہ جو فیصلہ تھا شرعی عدالت کا، اس کو برقرار رکھا اور حکومت کو نوٹس دیا کہ وہ 1 سال کے اندر نئی سارا نظام جو ہے بنائے۔ پہلے تو اپیل میں گئی گورنمنٹ کے نہیں، 1 سال کا وقفہ کم ہے، 2 سال کا وقفہ دے دیا جائے، اور اس کے بعد پھر شریعت اپیلنٹ بینچ سپریم کورٹ کا اس میں چلی گئی۔ پہلے 2 بینک گئے،
مسلم کمرشل بینک گیا، پھر اس کے بعد UBL گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، اور پھر حکومت بھی چلی گئی اس کے خلاف اپیل میں۔ اچھا، اب اپیلٹ شریعت بینچ جو ہے اس میں سے جو پرانے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر جج صاحبان اور علماء دین، ان میں سے 2 کو چھٹی کرا دی جنرل پرویز مشرف نے، نکال دیا وہاں سے، اور وہاں پر 2 نئے جج بٹھا کر اور جلدی سے اس اپیل کو منظور کرتے ہوئے واپس وہ کیس جو ہے وفاقی شرعی عدالت کو بھیج دیا، اور 14 نکات لکھے کہ ان باتوں پر غور نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ سب باتیں وفاقی شرعی عدالت نے پہلے دیکھی تھی، ان پر گفتگو ہوئی تھی، اور فیصلے کے اندر وہ سب لکھی ہوئی تھی، لیکن بات کو لمبا کھینچنے کے لیے یہ حلبہ اختیار کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر طویل عرصے تک اس وفاقی شرعی عدالت کو کنوین ہی نہیں ہونے دیا گیا، یعنی اس کے ججز پورے نہیں ہونے دیے گئے۔ جب تک وہ ججز پورے نہ ہو تو کیس سن نہیں سکتے۔ جب کسی جج کے ریٹائر ہونے کا وقت آتا تو وہ گنتی پوری کر دی جاتی، اور پھر وہ ریٹائر ہو جاتا اور وہ بینچ پھر ٹوٹ جاتا۔ اب تو یہ جو 3-4 ماہ پہلے فیصلہ آیا وفاقی شرعی عدالت کا، تو وہ فیصلہ جو تھا وہ باقاعدہ جو چیف جسٹس تھے اس کے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے کر کے ہی جانا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے ہیرنگ کی۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی جج جو ہے اس کو عدالت کے فیصلے کو سنے یا کوئی عدالت سنے، رش لگا ہوا ہوتا ہے، اور ایک تاریخ جو ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکی تو پھر 1 مہینے کا وقت ملتا ہے، 2 مہینے کا وقت ملتا ہے، لیکن انہوں نے کر کے روز بلا کر اور فیصلہ دے دیا کہ یہ بینک کا انٹرسٹ جو ہے یہ بھی سود ہے، ربا ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن وہ جو پاکستان کے آئین میں جو شک ہے وہ بالکل اس آیت کے مطابق ہے کہ no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں سمجھایا کہ مومن کی مثال ایک رسے سے بندھے ہوئے گھوڑے کی ہے، یعنی ایک قلعہ ہے، اس کے ساتھ ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، سے 20 فٹ لمبا وہ رسہ ہے۔ اب 20 فٹ ریڈیس کا ایک دائرہ ہے کہ جس میں وہ گھوم سکتا ہے، لیکن اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا۔ تو وہ دائرہ جو ہے اس کا سرکمفرنس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جہاں وہ روک دیں وہاں رک جاؤ، جس چیز کو وہ حرام کہہ دیں اس کو حرام کر لو، باقی مباحات کا دائرہ ہے، ایسے نہیں تو ایسے کر لو، ایسے نہیں تو ایسے کر لو، ایسے نہیں تو ایسے کر لو، لیکن اس سے باہر تم نہیں جا سکتے۔ اچھا، قانون کی ایک کمزوری ہوتی ہے، قانون اندھا ہوتا ہے، اور قانون کو توڑا مروڑا جا سکتا ہے۔ یہ ساری ہماری عدالتوں میں جو سارا دن کام ہوتا رہتا ہے وہ کیا ہے؟ وکلاء قانونی نقطے پیش کرتے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شک کا فائدہ جو ہے ملزم کو ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لہذا بڑے بڑے مجرم جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ روز آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، سیاسی سطح پر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا ہے؟ وہ سب قانونی نقطے۔ اس کے ساتھ کہا گیا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ جب تک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، اس کا خوف نہ ہو تو اچھے سے اچھا قانون بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ خوف خدا ہوگا تو انسان اس قانون کی روح کے مطابق چلے گا، اس کی روح کا خیال رکھے گا، اور اس میں جو مثبت نتائج ہیں ان کی لینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر انسان کی نیت خراب ہو، خوف خدا نہ ہو، تو پھر یہ خوف خدا ہر شخص کو ضروری ہے۔ یہ جو مقدمے کے فریق ہیں، مسلمان فریق، ان کے لیے بھی خوف خدا ضروری ہے، وکلاء کے لیے بھی خوف خدا ضروری ہے، اور ججز کے لیے بھی خوف خدا ضروری ہے۔ جب خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے تو پھر کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ لہذا وہ شرط بھی ساتھ لگا دی گئی ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ اگر تو مجھے یاد ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میں قیامت پر یقین رکھتا ہوں، تو اگر مجھے پتا ہوگا کہ نہیں، کیوں نہیں پتا لگنا ہے؟
تو میں اور زیادہ رغبت محسوس کروں گا گناہ میں، اور زیادہ میں انکلائنڈ ہوں گا بغاوت کی طرف، برائی کی طرف۔ لیکن اگر مجھے یاد آ جائے گا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو میری سب حرکتیں معلوم ہیں، اور مجھے اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہو کر پائی پائی کا حساب دینا ہے، لمحے لمحے کا حساب دینا ہے، پھر انسان جو ہے اس کے پاؤں جو ہیں وہ رکیں گے، اس کا ہاتھ رکے گا۔ لیکن اگر یہ ہوگا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کیوں پتہ لگنا ہے؟ پھر انسان جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ کے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اچھا، وہ جو دائرہ جس کا میں نے حوالہ دیا، ہمیشہ دائرے کا کوئی نہ کوئی مرکز ہوتا ہے۔ وہ قلعہ جس سے میں نے کہا کہ وہ بندھا ہوا ہے گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، تو ہم کس قلعے سے بندھے ہوئے ہیں؟ اگر قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہوں گے تو پھر تو ہم اپنا دائرہ جو ہے خود ہی بڑھا لیں گے۔ اسلامی ریاست کا وہ مرکز جس کے ساتھ اسلامی ریاست بھی بندھی ہوئی ہے اور مسلمان بھی بندھے ہوئے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے بارے میں ہے۔ اب بظاہر جو قانون ہے اس میں ان آیات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اخلاق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اسلام کا وہ مرکز جو ہے اس کو اگر دیکھیں گے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت سمجھ میں آئے گی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قانونی حیثیت تو ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قانونی طور پر یہ جائز ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ میں آپ سے دور ہو جاؤں گا، یہ کیا ہے؟ پھر انسان کو دور لے جائے گی۔ اگر انسان مرکز کی طرف بڑھے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق اور محبت رکھے گا، تو پھر ان کی نقل اتارنے کی کوشش کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہونے کی کوشش کرے گا۔ آپ ایسا لباس پہنتے تھے، میں بھی ویسا ہی پہنوں۔ آپ یوں چلتے تھے، میں بھی ویسے چلوں۔ آپ یوں بیٹھتے تھے، میں بھی ویسے بیٹھوں۔ آپ یوں لیٹتے تھے، میں بھی ویسے لیٹوں۔ آپ گھر میں کیسے تشریف لاتے تھے، میں اسی طرح گھر آؤں۔ آپ گھر سے نکلتے کیسے تھے، میں بھی اسی طرح نکلوں۔ آپ گھوڑے پر کیسے سوار ہوتے تھے، میں بھی ویسے سوار ہوں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ فزکس جن لوگوں نے پڑھی ہے، ایک سینٹریفیوگل فورس ہوتی ہے، کسی بھی جب دائرے میں آپ کسی چیز کو گھماتے ہیں تو ایک سینٹریفیوگل فورس ہوتی ہے جو ہر چیز کو باہر دھکیل رہی ہوتی ہے۔ آپ پانی لے کر اس کو یوں گھمائیں تو کیا ہوگا؟ پانی سارا جو ہے وہ نکل جائے گا باہر، یہ سینٹریفیوگل فورس ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک سینٹریپیٹل فورس ہوتی ہے کہ جو اس کو اندر کھینچ کے رکھتی ہے، وہ رسے کے اندر جو طاقت ہے وہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم دیکھیں گے تو ہم مرکز کی طرف کھینچیں گے، اور جب ہم اس سرکمسٹنس جو محیط ہے دائرے کا اس کی طرف جائیں گے تو ہمارے اندر باہر نکلنے کی ٹینڈنسی ہوگی، باہر نکلنے کا رجحان ہوگا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا مقام ہے؟ قانونی مقام تو آ گیا پہلی آیت میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لیکن آگے کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ چیز منع کی ہے، لہذا ہم اب اس کو حلال نہیں کر سکتے، باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، وہ ہے اس قرآن مجید کی ان آیات کا بڑا خوبصورت حصہ جس کا آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی ان کے ساتھ اس طرح بلند آوازی سے کلام کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آوازی سے کلام کرتے۔ ہم آپس میں بیٹھے ہوں گے تو گرما گرمی بھی ہو جائے گی، اختلاف رائے بھی ہوگا، آوازیں بھی اونچی ہوں گی،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی مقام ہے کہ ان کے سامنے کسی مسلمان کو اپنی آواز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا چیز ہوگی؟ اس کے بعد جو بات فرمائی ہے وہ بڑی اہم ہے، ام تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یہ بڑی سخت سزا معلوم ہو رہی ہے چھوٹی سی بات پر، لیکن اس کو آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے رشتے دو قسم کے ہیں، ایک قسم کے رشتے وہ ہیں کہ جو اللہ نے بنائے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کو توڑ نہیں سکتی۔ باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے، اس کو گھر سے نکال دے، آگ کر دے، اخبار میں اشتہار بھی دے دے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس کو ہر قسم کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آگ کرتا ہوں، لیکن جب باپ مرے گا تو شرعی اعتبار سے وہ اس کی وراثت کا حقدار ہوگا، اس لیے کہ اس کو باپ کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، باپ نے نہیں بنایا تھا۔ بھائی بھائی سے لڑ پڑے اور کہے بس تیری میری بس، تم میری چارپائی کو بھی ہاتھ نہ لگانا، میری جنازے میں جنازہ بھی نہ پڑھنا، میری قبر پر ہی نہ آنا، تیری میری ختم۔ لیکن وہ بھائی رہے گا، اس لیے کہ یہ رشتہ اس نے نہیں بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک رشتہ ہے جو انسان خود بناتا ہے، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، کہ جب کوئی شخص دو گواہوں کی موجودگی میں ایک عورت کو اپنی بیوی بناتا ہے، یعنی نکاح خان صاحب نے پوچھا کہ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح تم سے کر دیا، تم نے قبول کیا؟ دو گواہوں کی موجودگی میں اس نے کہہ دیا میں نے قبول کیا، تو زبان کے اس قول سے وہ عورت اس کی بیوی بن گئی۔ تو یہ رشتہ کس نے بنایا؟ انسان نے خود بنایا، اور اسی زبان سے اگر وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی شک رہ گیا؟ یعنی جو رشتہ انسان اپنی زبان سے بناتا ہے وہ زبان ہی سے ختم ہو جائے گا، لیکن جو رشتہ اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے وہ کسی انسان کی مجال نہیں ہے کہ اس رشتے کو ختم کر سکے۔ اچھا اب آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی کا رشتہ کس نے بنایا؟ یہ انسان نے خود بنایا۔ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ گویا اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بتاتا ہے۔ لیکن اگر اسی زبان کے ساتھ وہ کوئی ایسا جملہ کہہ دے جو یہ ثابت کرے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، تو پھر ایمان ظاہر ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ یہی وہ بات ہے یہاں پر۔ آواز انسان کی، لہجہ، انداز تخاطب، یہ ظاہر کرتا ہے کون کس کو کیا سمجھتا ہے۔ بڑے بھائی کو تسی کہہ کے بلاتے ہیں پنجابی میں ہم، چھوٹے بھائی کو تو کہہ کے بلاتے ہیں۔ عمر میں اپنے سے بڑے سے ہم رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں، اور اپنے سے چھوٹے سے ہم ادروائز پیش آتے ہیں۔ اپنے ملازموں سے ہم اور لہجے میں بات کرتے ہیں، اپنے افسروں سے ہم اور لہجے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو لب و لہجہ ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نہیں سمجھتا، جبکہ نبی ہونے کے اعتبار سے وہ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد انہی کا مقام ہے۔ یہ بات جب آپ کی سمجھ میں آئے گی تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اور اگر ایمان ہی زائل ہو گیا تو پھر اعمال بھی ضائع ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ یعنی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسلٹنگ انداز اختیار کرنا، بدتمیزی اختیار کرنا، اونچی آواز سے بولنا،
اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند کرنا، یہ ثابت کرے گا کہ آپ ان کو بڑا نہیں سمجھتے، اللہ کا رسول نہیں سمجھتے، تو ایمان زائل ہوا، لہذا یہ سزا بڑی جینوئن سزا ہے، ان تحبط اعمالکم۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، اور نہ ان کے ساتھ اس طرح بلند آوازی سے بولا کرو جیسے تم آپس میں اونچا اونچا بولتے رہتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، اندازہ ہی نہ ہو، تم اسے ہلکی بات سمجھو، اونچی بولے کی ہو گیا، نہیں، آپ میرے سامنے اونچی بول لیں تو کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنے استاد کی عزت کرنا چھوڑ دیں تو آپ کے اپنے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ استاد کی عزت نہیں کرتا۔ کوئی شخص اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بولے، باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولے، یہ سب غیر اخلاقی حرکتیں ہیں، لیکن ایمان کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولے گا تو اس کا ایمان زائل ہو جائے گا، اور ایمان زائل ہوگا تو سب اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، اور انسان اس کو سمجھتا ہے کہ کی ہو گیا، نہیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے، اپنے خوف کے لیے چن لیا ہے، جنہوں نے امتحان پاس کر لیا ہے کہ ان کو متقی بنا دیا جائے، اللہ سے ڈرنے والا بنا دیا جائے۔ اللہ سے ڈرنا تھیوریٹیکلی، زبانی تو بڑا آسان ہے، لیکن عملی طور پر یہ مشکل ترین کاموں میں سے ہے۔ دیکھیے، اب ہر مہینے میں آتا ہوں، آپ حضرات مجھے دیکھتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں۔ پہلے شاید میں شیخو پور میں سے گزرتے ہوئے اتنا محتاط نہیں ہوں گا جتنا اب محتاط ہونا پڑتا ہے مجھے، کہ آپ کیا کہیں گے، آپ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ اصل میں مجھے محتاط کس کے سامنے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا چاہیے۔ جواب دے تو میں اس کو ہوں، آپ کو جواب دے نہیں ہوں، اس کے باوجود میں آپ کا لحاظ کروں گا کہ یار لوگ کی کہیں گے۔ تو ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، لیکن سچ پوچھیے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ میں اپنے گریبان میں جھانکوں اور پوچھوں کیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو شاید اندر سے مجھے آواز آئے کہ نہیں، تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو تقوی کہنا بڑا آسان ہے، لیکن بالفعل خدا خوفی انسان کے دل میں بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کا ایک آسان سا فارمولہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا شروع کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا کانشیس ہو جاؤ کہ کہیں کوئی ایسا جسچر، کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکل جائے کہ جو ان کی توہین کا باعث بنے، یا میری آواز کہیں ان سے اونچی نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کے لیے تو یہ الفاظ جوں کہ توں تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے سامنے بولنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں کسی مسئلے پر، مخالف جو شخص ہے جو بحث کر رہا ہے ہم سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان لے کے آ جائے تو چپ کر جائیں فوراً، بے شک آپ کی ہار ہو جائے اور وہ واک اوور لے جائے کہ لو جی میں نے ڈیبیٹ میں، مناظرے میں ہرا دیا، اس ہار کو قبول کر لیں
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں نہ بولیں. بعد میں تحقیق کر لیں بے شک کہ اس نے جو حدیث کوٹ کی تھی، جو فرمان کوٹ کیا تھا، وہ درست تھا کہ نہیں تھا، لیکن فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو گیا تو وہ ہم بہت لحاظ کرتے ہیں ایک دوسرے کا، لیکن سب سے زیادہ لحاظ کا حقدار کون ہے؟ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کی فرمان کے سامنے اپنی بات جاری رکھنا، اور یہ آپ کر کے دیکھ لیں. میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کسی موقع پر کسی بحث مباحثے میں ہوں اور آپ کے سامنے کوئی حدیث کوٹ کر دی جائے، قرآن مجید کی آیت کوٹ کر دیا، چپ کر جائیں، ہار مان لیں. اچھا اللہ نے فرمایا ہے تو ٹھیک فرمایا جی، میں ہار گیا. لیکن یہ ہار آپ کے لیے بڑی مبارک ہوگی. کیش انعام کیا ملے گا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، تقوی کے لیے، خدا خوفی کو دل میں بٹھانے کے لیے. تو یہ گویا یہ لوگ پری کوالیفائی کرتے ہیں، حقدار ہے اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تقوی پیدا کر دے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. یہ بخشش کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی شامل حال نہیں ہوگی. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں. استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ یعنی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں. آپ غور کیجئے کہ اگر اللہ کے رسول کو بخشش کی ضرورت ہے تو پھر میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ بڑی خوبصورت حدیث، حق ادا نہیں ہوگا آپ کو حدیث نہ سناؤں تو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جا میں نے تمہیں معاف کیا. اس کو اپنی عبادت پر، اپنی بندگی پر، اپنی اطاعت پر بڑا گھمنڈ ہوگا. وہ کہے گا نہیں اے اللہ میں کر کے آیا ہوں محنت، تو میرا حساب لے، یعنی میں پاس ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ پھر کہے گا جا جا معاف کیا میں نے تمہیں. وہ ضد کرے گا بار بار تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا حساب شروع کرو، سب سے پہلے اس کی آنکھ کا حساب لو. اب آنکھ کے حساب کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو اس نعمت کا حساب دے گا وہ شخص کہ شکر کتنی دفعہ ادا کیا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 2 سال پہلے واک کرتے ہوئے میں گر گیا تو میری یہ انگلی ٹوٹ گئی تھی، یہ دیکھیں ابھی سیدھی نہیں ہوتی. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ انگلی کتنی امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ بھی شاید اگر سیل نہیں ٹوٹی ہوئی تو میں کھول نہیں سکوں اس کو کہ یہ انگلی ہے جو اصل زور لگاتی ہے. میں بوتل نہیں کھول سکتا. اور شروع میں مجھے ہزار بند باندھنے میں دقت تھی، تو پتا چلا کہ وہ یوں کر کے جب انسان نالا باندھتا ہے تو اصل زور یہ انگلی لگاتی ہے. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. یعنی 67 سال میری عمر ہو گئی تھی جب یہ چوٹ آئی مجھے، لیکن میں نے 67 سال کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس انگلی کا شکر ادا نہیں کیا تھا. پھر ایک دفعہ میں نے وہ پیر کے انگوٹھے سے لے کر یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کیا، پہلی دفعہ زندگی میں. آنکھ تو خیر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو پہلے تو اس نعمت کا حساب ہوگا کہ اس نعمت پر شکر کتنا ادا کیا. باقی گلاں تو پھر ہون گی نا. اور کوئی مرد آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا. شاید انبیاء کرام دے سکیں، یقیناً دے سکیں گے. کوئی مرد آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا. اب جب وہ آنکھ کے حساب میں فیل ہو جائے گا، اب وہ درخواست کرے گا اللہ میاں مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جب دفعہ ہو، بھاگ گیا جنت میں، میں تو پہلے ہی کہا تھا معاف کر دیا تمہیں. تو حساب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پنجابی کا محاورہ نا، حساب ہوتا ہے. تو حساب کا مطلب کیا ہے کہ پھر حساب ہوگا تو پائی کا حساب ہوگا. تو پھر نعمت کا بھی حساب ہوگا. اور ہر دفعہ
جب آنکھ اٹھی تو حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اٹھی یا اس کے خلاف اٹھی. مطابق تو نہیں، یعنی اس کے اجازت کے اندر اٹھی یا اس کے خلاف اٹھی. اور کون مرد ہوگا جو آنکھ کا یہ حساب دے گا کہ میں نے کبھی اپنی آنکھ کا غلط استعمال نہیں کیا. یہ ہے اس کی مغفرت کی اہمیت. تو جب میں چھوٹا تھا میں سوچا کرتا تھا کہ جب سنتا تھا ممبر و محراب سے کہ اعمال نامہ، تو میں سوچتا تھا وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں انسان کی زندگی کے سارے اعمال چھوٹے سے چھوٹے درج ہوں گے. 60-70 سال کی زندگی ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا ہوگا، پتہ نہیں کتنا بڑا رجسٹر ہوگا. پھر آتا تھا کہ جی اعمال تولے جائیں گے، تو میں سوچتا تھا کہ وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا کہ جس پر وہ اتنا بڑا رجسٹر لا کے رکھا جائے گا. یہ تو اللہ بھلا کرے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا کہ اب اس نے یہ تصور آسان کر دیا. اعمال نامے کا تصور بھی بڑا آسان ہو گیا. اگر ہم مان لیں کہ وہ ڈیجیٹل رجسٹر ہے تو پھر تو پتہ نہیں جسم میں کہاں کہاں وہ ریکارڈ موجود ہے. ڈیجیٹل ایسے ہی ہے نا، آپ یہاں سے کوئی ای میل کرتے ہیں، انڈیا میں، ملائیشیا میں، امریکہ میں، جہاں کوئی چاہے وہ اس کو کلک کر کے آپ کی ای میل جو ہے وہ نکال کے اس کی ہارڈ کاپی بنا سکتا. تو میرا پورا جسم ہی جو ہے وہ رجسٹر ہے. اور جب میں ایک خاص جگہ سے گزروں گا تو میرا جسم سکین ہو جائے گا اور پوری فلم سامنے چل جائے گی میری. بڑا آسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ریکارڈ ہے. اب وزن کرنا بھی بڑا آسان ہو گیا کہ صرف ایک ہی لمحے کے اندر سکین بھی ہو جائے گا اور رزلٹ بھی نکل آئے گا. اچھا، اب جو ہمارا سیکولر ذہن ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر یہ ڈسپلے ہو گیا کہ میرے 51% نیک اعمال ہیں تو میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. نو. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید میں یا احادیث میں کہیں اعمال کی گنتی کا ذکر نہیں ہے، ان کے وزن کا ذکر ہے. اور اعمال میں وزن جو ہے وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم اینڈ پرسن ٹو پرسن اینڈ سچویشن ٹو سچویشن بدلتا رہتا ہے. ایک آدمی 20,000 روپے تنخواہ لیتا ہے اور وہ کوئی مانگنے والا آتا ہے اور وہ اس کو 10 روپے دیتا ہے، اور ایک ملینئر جو ہے وہ کسی کو 200 روپے دیتا ہے. اب فگر کے اعتبار سے کہاں 10 کہاں 200، 20 گنا زیادہ ہے. لیکن آپ کوالٹی کے اعتبار سے دیکھیں کہ 20,000 کے ریفرنس سے کے مقابلے میں وہ 10 کتنے ہیں، اور ملین کے مقابلے میں، بلین کے مقابلے میں وہ 200 کتنے ہیں. تو فوراً حساب آپ کے سامنے آ جائے کہ 200 کم ہے 10 زیادہ ہیں. پھر خلوص اور اخلاص، جتنے خلوص کے ساتھ کوئی کام کیا وہ زیادہ وزنی ہو گیا، اور جتنا بے دلی سے کیا اس کا وزن کم ہو گیا. پھر نیک نیت سے کیا تو وزن ہے، اور اگر دکھانے کے لیے کیا تو ویسے ہی نیگیٹو ہو جائے گی ویلیو اس کی. تو وہاں وزن اعمال کا ذکر ہے، تو یہ نوٹ کر لیجیے. اچھا، اب جو سیکولر ذہن ہے وہ کیا کہے گا کہ جی میرے اگر 51% وزن ہو گئے تو پھر میرا بیڑا پار ہو گیا. نہیں، حساب کتاب جب بھی ہوگا، ڈیٹیل اسکروٹنی جب بھی ہوگی، ہم مر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی شامل حال ہوگی تو ہمارا کچھ کام بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا. اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے تو ہم گزرے ایک جگہ سے، ہمارا جسم سکین ہو گیا اور سامنے رزلٹ آ گیا. اب رزلٹ جو آئے گا وہ تو ہمیشہ نیگیٹو ہی ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہی نہیں ادا کر. صرف شکر کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہم فیل ہی فیل ہیں. لیکن اگر رزلٹ ڈسپلے ہو گیا غفرا، فورگیون، معاف کر دیا گیا، تب میرا بیڑا پار ہونا ہے. بغیر مغفرت کے میرا بیڑا پار نہیں ہوتا. تو انعام کیا مل رہا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش بھی ہوگی اور پھر اجر عظیم بھی ہوگا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات،
یہ جو دیہاتی ماحول ہوتا ہے اور شہری ماحول جو ہوتا ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شہری ماحول میں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، تسی آپ ہوتی ہے، لیکن دیہاتی ماحول میں کیا ہوتا ہے؟ تو ہوتا ہے، ابا بھی تو چاچا بھی تو، اماں بھی تو۔ لیکن بڑا نمایاں فرق، پتہ نہیں اب دیہاتوں میں ہے کہ نہیں ہے، کہ جس محفل میں باپ یا چچا بیٹھا ہو وہاں بیٹا یا بھتیجا زبان نہیں کھولتا تھا۔ بیٹا یا بھتیجا یا بھانجا وہ باپ کے سرانے کی طرف نہیں بیٹھتا تھا، بڑے کی، وہ پینتی کی طرف بیٹھتا تھا۔ اگرچہ لہجہ جو تھا وہ بڑا رف تھا، باپ آواز، او ممی او ابا۔ اب شہری آدمی بڑا اس میں اور محسوس کرے گا، یار بڑے بدتمیز لوگ ہیں۔ اب چونکہ وہ انٹینشنل نہیں ہے، وہ ان کا ماحول ہے، ایک کلچر ہے، لیکن ایکچولی ادب و احترام اپنے بڑوں کا ہے وہاں پر، لہذا وہ آفینس نہیں ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، لہذا بڑا خوبصورت مقام ہے یہ کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ بدو دیہاتی جب آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے تو آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے، مسجد نبی کے گرد ہی وہ سارے آپ کی ازواج کے اپارٹمنٹس تھے جن میں آپ رہائش پذیر تھے، تو وہ باہر سے کھڑے ہو کے آواز دیتے تھے، یا محمد اخرج علینا، محمد ذرا باہر آ جاؤ نا، ساری گل سنو آ کے۔ اس سے انہیں منع کیا جا رہا ہے۔ انداز کیا ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کے گھروں کے پیچھے سے، آپ کے اپارٹمنٹ سے، آپ کے حجروں کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل والی نہیں ہے، یعنی دیہاتی اکڑ لوگ ہیں، عقل مند لوگ نہیں ہے وہ۔ یہ ہلکا انداز ہے، اوپر جو ہے وہ انداز تیکھا تھا کہ اگر تم نے آواز بلند کی تو تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے، نل اینڈ وائڈ کر دیے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ڈھیلا انداز، اکثرہم لا یعقلون ولو انہم صبروا۔ جیسے بچے ہیں نا، بچے کم عقل ہوتے ہیں، ہم بچوں وہ کوئی بدتمیزی کر بھی لیتے ہم ٹالریٹ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑا بیٹا جو ہے وہ بدتمیزی کرے گا تو پھر باپ جو ہے وہ اس کا نوٹس لیتا ہے۔ اب تو خیر باپ بھی نوٹس نہیں لے سکتا، بڑے کا بھی نہیں لے سکتا نوٹس، زمانہ بڑا بدل گیا، لیکن جب یہ پروٹوکولز تھے بالفعل اس وقت یہ نوٹس لیا جاتا تھا۔ تو ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے لکان خیر لہم حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے۔ جیسے نماز کا وقت ہے تو آپ نے باہر آنا ہی ہے تو مسجد میں ملاقات کر لیں، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ جان بوجھ کر نہیں کیا جا رہا، لہذا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد ایک سچویشن آئی جس کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد پھر یہی مضمون آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو جب بھی کوئی فاسق آدمی، شرارتی آدمی، نافرمان آدمی، بد کردار آدمی، یہ فاسق کے سب ترجمے ہو سکتے ہیں، تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں یا جذبات میں کسی قوم پر ٹوٹ پڑو، کسی قبیلے پر ٹوٹ پڑو، پھر فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر نادم ہو۔ تو یہ کیا کر بیٹھے؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے کسی قبیلے کے پاس بھیجا۔ پہلے اطلاع دی کہ فلاں وقت پر اطلاع دی ہوئی تھی کہ وہ زکوٰۃ کلیکٹر تشریف لائیں گے، تو وہ اپنی آبادی سے باہر نکل آئے ان کا استقبال کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے آ رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں اور یہ بھاگ کے آ گئے واپس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ تو مجھ پر حملہ کرنے والے تھے، میں تو بھاگ کے آ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا
تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی غیر ذمہ دار آدمی اگر کوئی ایسی خبر لے کر، اہم خبر لے کر، ہر خبر نہیں، اہم خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ آگے جا کر دوسرے رکوع میں تجسس سے منع کیا جائے گا، غیبت سے منع کیا جائے گا، لیکن پھر محدثین نے اسی آیت کی روشنی میں احادیث کے بارے میں تحقیق کی ہے۔ جو بھی کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کس سے سنا تم نے؟ اس کے پاس گئے، تم نے کس سے سنا تھا؟ پھر اس کے پاس گئے، تم نے کس سے سنا تھا؟ یہاں تک کہ اس صحابی تک بات پہنچ گئی، اور یہ بھی کوشش کی کہ اس صحابی کی اس موضوع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہوئی بھی تھی کہ نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تحقیق و تجسس ہے، لیکن چونکہ خبر امپورٹنٹ ہے لہذا وہ جائز ہے۔ لیکن نارملی کسی بات پر خام خواہ ہر بات میں تحقیق کرنا، شک کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر وہی مضمون آئے گا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ یاد رکھو تمہارے اندر کوئی عام آدمی نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے۔ یعنی اگر کوئی اور رولر ہو ادر دین اللہ میسنجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، تو اس کو شاید اتنے پروٹوکول نہ دیے جائیں۔ ویسے تو ہم اپنے افسر کو بھی پروٹوکول دیتے ہیں، اپنے استاد کو بھی پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول ایکسٹرا آرڈنری ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ یاد رکھنا، یاد رکھو، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، عام آدمی نہیں ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر معاملات میں تمہارا کہنا مانیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کرٹیس تھے، اخلاق کہ لوگوں کی خواہش کے مطابق لوگوں کی رائے کو کنسیڈر کرنا۔ غزوہ احد میں یہی واقعہ ہوا نا کہ جب معلوم ہوا کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے صحابہ کو بلایا مسجد میں اور کہا کہ اس طرح لشکر آ رہا ہے کہ کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ ہم شہر میں رہ کر مقابلہ کریں، اور صاحب ریق المختوم نے اس کی وجہ بیان کیا کہ شاید اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوں گے کہ ہماری تعداد کم ہے تو نیچے مرد 10 بدس لڑائی کریں گے، اوپر سے عورتیں اور بچے پتھر پھینکیں گے۔ اور عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں اندر رہ کے جنگ کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا تھی کہ we are the sons of the soil، ہم اس جگہ کے رہنے والے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اندر رہ کے لڑائی کی ہے ہم جیتے ہیں، جب باہر نکلے ہیں تو ہارے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی اکثریت نے بہت زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم عورتوں کی طرح گھر نہیں بیٹھنا چاہتے، ہم مرد ہیں اور ہمیں تو شہادت چاہیے۔ خاص طور پر وہ لوگ کہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور ان کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بدریین کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ قیاس تو کیجیے نا اپنے اوپر کہ جب ہمیں سے کسی کو یہ خوشخبری مل جائے، وہ جو میں مغفرت کی بات کر رہا تھا آپ سے، پیشگی مل جائے گارنٹی کہ چل جو مرضی کرو اس کے بعد ہم تم سے نہیں پوچھیں گے، مزے ہو گئے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو باہر جا کے لڑنا ہے، اور اگر اللہ بھی ہمارے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے اور ہمیں کیا چاہیے۔ بہت جوش و خروش کے ساتھ تقریریں کی۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اندر چلے گئے اور باہر تشریف لائے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، جنگ والا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو جب آپ اٹھ کر اندر گئے تو سینئر صحابہ نے نوجوان صحابہ کو لعنت ملامت کی کہ مت ماری تھا، تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اندر کی طرف لڑنے کا ہے؟ انہیں مشورہ مانگا تھا پر اپنی رائے دیتے اور چپ کر جاتے۔ تو وہ بھی شرمندہ ہوئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں معاف کیجیے گا، بس ہم جوش میں آ گئے، جیسے آپ کا رجحان ہے آپ ویسے ہی چلیے،
جو آپ کا جی چاہتا ہے کیجیے، ہم آپ کے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ زرہ پہنے اور پھر جنگ کیے بغیر اتار دے، اب جنگ ہوگی باہر جا کے ہم لڑیں گے۔ تو اپنے ساتھیوں کا احترام، ان کی رائے کا پاس کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلسل کے ساتھ سنت ہے، سنت ثابتہ ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اور دیکھ لیجئے غزوہ احد میں نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر اکثر معاملات میں وہ تمہاری بات مانیں گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی ہے اور ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا ہے۔ وَکَرَّہَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ، اور تمہارے اندر کفر، بغاوت اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر۔ کیا چاہیے؟ یہ صحابہ کرام کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت بھی پیدا کی تھی اور ایمان ان کے دلوں میں سجایا ہوا تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کفر کے لیے، بغاوت کے لیے اور نافرمانی کے لیے نفرت پیدا کی۔ اولئک ھم الراشدون، یہی تو ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ فضلا من اللہ و نعما، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عنایت سے، اس کی مہربانی سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں کچھ باغی بھی تھے، کچھ منافق بھی تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ایک ایک ساتھی جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ ہیرا ہے، وہ کارآمد ہے۔ حضرت ابوبکر کا اپنا کردار ہے، حضرت عمر کا اپنا کردار ہے، دونوں ہی مفید کردار ہیں۔ حضرت عثمان کا اپنا کردار ہے، حضرت علی کا اپنا کردار ہے۔ ہر کردار مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چن چن کے پھول جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالے ہیں۔ پہلی بات تو ایک یہ یاد رکھیے گا کہ پورے گلوب سے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا انتخاب کیا اپنا آخری نبی بھیجنے کے لیے، اور بستی کون سی ہے؟ وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اگرچہ اب اس میں سے اور بھی بہت کچھ ثابت ہو گیا ہے کہ زمین کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ بھی مکہ مکرمہ ہی ہے، یہ تو بعد میں ثابت ہوا نا۔ لیکن بہرحال اخلاق و کردار کے اعتبار سے مکہ مکرمہ میں کافر تھے لیکن منافق نہیں تھے۔ اب کیا تبدیلی دیکھتے ہیں کہ آج تک ایک شخص جو ہے وہ کافر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہے۔ صبح تک وہ لڑ رہا تھا، شام کو وہ اسلام لایا ہے، تو اس میں کفر کے لیے ذرا برابر بھی کوئی محبت باقی نہیں رہی، ہے نا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر آئے تھے، گھر سے نکلے تھے اپنے خیال کے مطابق معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، لیکن جب سورہ طٰہٰ کی آیات سنی اور دل نے گواہی دی کہ نہیں یہ تو کلام اللہ کا ہے، پھر ایک تو دیر نہیں کی قبول کرنے میں، اور پھر کس طرح آ کر ان کے قدموں میں گرے ہیں۔ یہ ہے مکہ، یہ ہے قبیلہ قریش۔ یعنی پورے گلوب پر اللہ تعالیٰ نے جس قبیلے کا انتخاب کیا اپنے آخری نبی کے لیے وہ قبیلہ قریش ہے۔ اس لیے غالباً کہا ہے نا کہ الائمۃ من القریش، کہ مسلمانوں کے جو ائمہ ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے کس کس کی ضرورت تھی اور وہ کہاں کہاں پڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ایک ایک آدمی چن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا ہے کہ آپ اپنے مشن کی تکمیل کریں کانفیڈنس کے ساتھ۔ تو واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ
جاننے والا حکمت والا ہے. اب چھوٹا سا مضمون صرف اور ہے ایک اس رکوع کا، بس وہ 2 آیات پڑھ کے انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. اب چونکہ اسلامی ریاست ایک اصولی ریاست ہے، اس میں کئی قبائل ہوں گے، کئی نسلیں ہوں گی، کئی زبانیں بولنے والے ہوں گے، کئی رنگوں والے ہوں گے، گورے بھی ہوں گے، کالے بھی ہوں گے، گندمی بھی ہوں گے اور یلو بھی ہوں گے. اس میں انگریزی والے بولنے والے بھی ہوں گے، فرانسیسی بولنے والے بھی ہوں گے، اردو بولنے والے بھی ہوں گے، پنجابی بولنے والے بھی ہوں گے، ہندی بولنے والے بھی ہوں گے، بنگالی بولنے والے بھی ہوں گے، پشتون بھی ہوں گے، سندھی بھی ہوں گے، بلوچی بھی ہوں گے، سب ہوں گے. لہذا ان کے درمیان اختلافات بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے. اب جب 2 مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اسلامی ریاست کا کردار کیا ہوگا، وہ آ رہا ہے ان آیات کے اندر. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرائے، پارٹی نہ بنے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم سب مل کر لڑو اس کے خلاف کہ جو بغاوت کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے. حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے. فَإِن فَات، لیکن اگر وہ جھک جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اب دوبارہ ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ. یہ نہیں کہ کل تک یہ آگڑا تھا، کسی آکڑ بھی بنی دی، نہیں. اس کے خلاف اسلامی ریاست اس وقت تک ہوگی جب تک وہ بغاوت پر اترا ہوا ہے. اگر سرنڈر کر دے پھر دونوں برابر ٹریٹ کر کے ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. واقسطوا، اور عدل کرو، انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، خواہ ایک گورا ہو ایک کالا ہو. یہ اسلام کا طرح امتیاز ہے. میلکم ایکس امریکہ میں ایک بلیک مسلم گزرے ہیں، بہت بڑے ان کے لیڈر قتل کر دیے گئے تھے. ان کی سوانح حیات جو ہے ان کی اپنی ڈائری سے اکٹھی کر کے اردو ترجمہ اس کا شائع ہوا ہے. کتاب کا نام ہے سحر ہونے تک. اس میں جو امپریس ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ، کہ امریکہ کے اندر بظاہر کیا ہے، عدلیہ گورے کالے سارے قانونی طور پر برابر ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی گورا جو ہے وہ کالے سے نفرت کرتا ہے. تو وہ سعودی عرب آئے حج کرنے کے لیے، تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کسی گلاس میں، کسی برتن میں جس میں انہوں نے پانی پیا تھا، ایک گورے مسلمان نے، ایک عرب نے جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اسی میں پانی جو ہے بچا ہوا پانی پی لیا. تو یہ اتنا بڑا امپریشن تھا اسلام کا جس کی کوئی حد نہیں ہے. صرف کہا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی سورت کے آخر میں دوسرے رکوع میں واحد بھی آ رہی ہے، لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہاری نسلیں اور قبیلے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے اللہ کی نظر میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو آخری خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں کہا، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کی بنیاد پر. تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. انما المؤمنون اخوة، یقیناً مسلمان بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرا کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہ خوف خدا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کا ذرا ایک جائزہ لے لیجئے کہ ہم نے کتنی آیات پڑھی ہیں. 10 آیات پڑھی ہیں ہم نے، اور ذرا گن لیجئے گھر جا کر سورہ حجرات میں ان 10 آیات میں اللہ سے ڈرنے کا حکم یا تقویٰ کا تذکرہ کتنی دفعہ ہے.
تو دین کی جو اصل روح ہے وہ تقویٰ ہے. اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، اور اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو اچھے سے اچھا قانون جو ہے وہ بھی بے اثر ہو کے رہ جائے گا کہ مسلمانوں کے دلوں سے خوف خدا نکل گیا. اور یہی آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اخبارات پڑھتے ہیں، یعنی تمام خبریں پڑھ کر جس نتیجے پر آپ پہنچیں گے کہ خوف خدا ختم ہو گیا. میں لڑ رہا ہوں صرف اس لیے نہیں کہ میرا کوئی حق ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرا حق نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے دل میں سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے، میرے ذہن میں یہ احساس ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لہذا میں اپنے حق سے بڑھ کر لینا چاہ رہا ہوں. کبھی عدالت کا سہارا لیتا ہوں، کبھی طاقت اور دھانس دھونسری کا حوالہ دیتا ہوں. اگر میرے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو نہ میں کسی پر زیادتی کروں گا، نہ دھونس جماؤں گا، نہ دھاندلی کروں گا، اور نہ میں کسی عدالت کا سہارا لوں گا، اس لیے کہ سب سے بڑی عدالت میں میری پیشی مجھے یاد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ خوف خدا پیدا کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، ان کا مقام و مرتبہ وہ ہمارے دلوں میں ہر وقت رہے کہ اللہ کے رسول ہیں. پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کریں. بنو قریظہ کے واقعے میں ہم کہیں کہ ہاں وہ بس ادھر ادھر کر کے، بہرحال ہم آؤٹ رائٹ سپورٹ نہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول نے کیا تھا ٹھیک کیا تھا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، تم نے مجھے گولی مارنی ہے مار دو، میری کھال ادھیڑنی ہے ادھیڑ دو، لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے؟ تو خوف خدا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالی ہمیں عطا کر دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی بخشش سے بہرہ فرما، اپنی بخشش ہمیں عطا کر اور ہمیں رعایت سے جنت میں داخل کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ان کے احترام سے، ان کے ادب سے بھر دے. یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، پہلے ہی ہم تیری سزا کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمیں ہر اس کام کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما جو تیری ناراضگی کا باعث بنے، اور ہر وہ کام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا باعث بنے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.